4 اپریل 1979 پاکستان کی تحریک کا وہ سیاہ دن جب ایک مقبول عوامی رہنما، پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین، پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم اور قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ایک ایسے سیاسی نظام کی داستان ہے جہاں نظریے کی قیمت جان دے کر ادا کرنا پڑتی ہے، لیکن جسم کو سولی پر لٹکانے والے اس سوچ کو نہ ختم کر سکے جو 4 دہائیوں سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ اور اسی لیے تو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کا نعرہ مستانہ آج بھی جب گونجتا ہے تو محکوم طبقہ، مظلوم عوام بے ساختہ اس کا جواب پوری شدت اور جذبے سے یوں دیتے ہیں کہ اقتدار کے ایوان تک لرز اٹھتے ہیں۔ بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شاہ نواز بھٹو ریاست جوناگڑھ کے وزیر اعظم رہ چکے تھے جو تقسیم ہند سے قبل ایک اہم ریاست تھی۔ اسی سیاسی پس منظر نے ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کو ابتدائی طور پر متاثر کیا۔ بھٹو کی ابتدائی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نوجوانی میں انہوں نے محمد علی جناح کو ایک خط لکھا جس میں برصغیر کے مسلمانوں کے مستقبل اور علیحدہ وطن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ خط ان کے سیاسی سوچ اور شعور کا ابتدائی عکس تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ امریکہ کی برکلے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور پھر برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی گئے، جہاں سے وہ ایک عالمی ویژن کے ساتھ واپس لوٹے۔ سیاست میں ان کا عروج ایوب خان کے دور میں شروع ہوا۔ وہ نہ صرف وزیر تجارت اور صنعت رہے بلکہ بطور وزیر خارجہ انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں نئی روح پھونکی۔ خاص طور پر 1965 کی پاک بارہ جنگ کے دوران بھٹو کا کردار انتہائی اہم رہا۔ انہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا اور اقوام متحدہ سمیت مختلف فورمز پر جارحانہ سفارتکاری کی۔ ان کی تقاریر اور موقف نے انہیں ایک مضبوط اور نڈر رہنما کے طور پر منوایا۔ بطور وزیر خارجہ چین کے ساتھ تعلقات استوار کرنا ان کی سفارتی بلاغت کا نتیجہ تھی۔ تاہم تاشکند معاہدے کے بعد بھٹو اور ایوب خان کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ بھٹو نے اس معاہدے کو عوامی توقعات کے برعکس قرار دیا اور حکومت سے علیحدہ ہو کر عوامی تحریک شروع کر دی۔ ان کا نعرہ روٹی، کپڑا اور مکان عوام میں بے حد مقبول ہوا۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی جو جلد ہی ملک کی ایک بڑی سیاسی قوت بن گئی۔ 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نمایاں رہی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد بھٹو پاکستان کے صدر اور بعد میں وزیر اعظم بنے۔ بطور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کئی ایسے اقدامات کیے جو آج بھی پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہیں۔ 1973 کا آئین بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ متفقہ آئین کی تشکیل تھا جس نے ملک کو پارلیمانی نظام دیا اور آج بھی یہی آئین نافذ ہے۔ بھارت کے ایٹمی پروگرام کے جواب میں بھٹو نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے۔ 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں منعقد کر کے مسلم دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ انہوں نے بڑی صنعتوں کو نیشنلائز کیا تاکہ معیشت پر ریاست کا کنٹرول بڑھے اور عام آدمی کو فائدہ ہو۔ مزدوروں کے حقوق، تنخواہوں میں اضافہ اور زرعی اصلاحات کے ذریعے عام طبقے کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ تاہم 1977 کے انتخابات کے بعد اپوزیشن نے دھاندلی کے الزامات لگا کر پاکستان قومی اتحاد کے تحت تحریک شروع کر دی۔ ملک بھر میں احتجاج پھیل گیا اور بالآخر 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ بھٹو کو ایک متنازع قتل کیس میں گرفتار کیا گیا اور طویل عدالتی کارروائی کے بعد انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ عالمی سطح پر اس فیصلے پر سوالات اٹھائے گئے مگر 4 اپریل 1979 کو راولپنڈی جیل میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ بھٹو کی پھانسی آج بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک متنازع اور اہم موڑ سمجھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ انہیں جمہوریت کا ہیرو کہتے ہیں تو کچھ ان کی پالیسیوں پر تنقید بھی کرتے ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک کرشماتی اور اثر انگیز رہنما تھے جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی صرف ایک قانونی کارروائی نہیں تھی، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع فیصلہ بن گئی۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 کے مقابلے میں 4 ججز کی اکثریت سے سزائے موت کو برقرار رکھا گیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پر آج تک بحث جاری ہے۔ بھٹو کے حامیوں نے شروع دن سے ہی اس فیصلے کو عدالتی قتل قرار دیا، جبکہ ان کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں شہید جمہوریت کا لقب دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس مقدمے پر کئی اہم انکشافات اور بیانات سامنے آئے۔ خاص طور پر سپریم کورٹ کے اس بینچ کا حصہ رہنے والے جج جسٹس نسیم حسن شاہ نے بعد میں ایک انٹرویو میں یہ تسلیم کیا
کہ بھٹو کو سزائے موت دینے کا فیصلہ دباؤ کے ماحول میں ہوا۔ ان کے اس بیان نے اس تاثر کو مزید تقویت دی کہ یہ فیصلہ مکمل طور پر آزادانہ عدالتی عمل کا نتیجہ نہیں تھا۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اس فیصلے کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی عالمی قانونی ماہرین اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس مقدمے کو ناانصاف ٹرائل قرار دیا۔ معروف عالمی جریدوں اور مبصرین نے اسے ایک سیاسی کیس کہا جس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلسل اس فیصلے کو عدالتی طریق کا متنازع ترین فیصلہ قرار دیا اور اس کے خلاف آواز اٹھاتی رہی۔ برسوں بعد اس کیس کو دوبارہ کھولا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تاکہ اس فیصلے کا از سر نو جائزہ لیا جا سکے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 6 مارچ 2024 کو ذوالفقار علی بھٹو کیس کے صدارتی ریفرنس پر تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے اعتراف کیا کہ سابق وزیر اعظم کو دی گئی سزائے موت منصفانہ ٹرائل نہیں تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے متفقہ رائے دی کہ بھٹو کے کیس میں قانون کے بنیادی اصولوں کو پورا نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سندھ اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو کو جمہوری ہیرو اور سرکاری سطح پر شہید قرار دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ قومی اسمبلی نے بھی ذوالفقار علی بھٹو کو قومی شہید قرار دینے کی قرارداد منظور کی۔ 4 اپریل صرف ایک تاریخ نہیں، ایک سوال ہے، ایک داستان ہے، ایک فیصلہ ہے جو آج بھی کٹہرے میں کھڑا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار تک لے جانے والے وہ لمحات گزر گئے مگر ان کے اثرات آج بھی زندہ ہیں۔ وہ لیڈر جس نے عوام کو آواز دی، آئین دیا اور ایک نیا پاکستان سوچنے کا حوصلہ دیا، آج بھی اس کی گونج سیاست کے ایوانوں، عدالتوں اور عوام کے دلوں میں سنائی دیتی ہے۔ کسی کے لیے وہ شہید جمہوریت ہیں اور کسی کے نزدیک ایک متنازع حکمران، مگر ایک سوال آج بھی موجود ہے، کیا یہ انصاف تھا یا تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ جو ابھی تک نامکمل ہے؟